تو آج کی ویڈیو میں ہم سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ جو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آل پاک میں سے ہے، اور ان کے علم پاک کی یہ شان تھی کہ جو مسئلہ دہلی کے بڑے بڑے علماء سے حل نہ ہوا وہ آپ سے ہو گیا، جن کی تعظیم اور احترام حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ بھی کیا کرتے تھے۔ کا مبارک نام حضرت سید عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ شاہ فتاح کے نام سے مشہور ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگان دین میں سے ہے۔ آپ اولیاء کاملین میں صاحب مرتبہ اور علم ظاہری و باطنی میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ کے فیض و کرم کا دریا ہر خاص و عام کے لیے روا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور پرنور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار میں بڑے بڑے عالموں کو جمع کیا اور علم حدیث کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا اور اس مسئلے کا حل اور جواب ان علماء کرام سے مانگا۔ دربار میں موجود تمام علماء غور و فکر میں پڑ گئے، لیکن کوئی بھی اس مسئلے کا جواب نہ دے پایا۔ ان سب نے بادشاہ سے کچھ وقت کی مدت مانگی کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا حل آپ کو نکال کر دے دیں گے، اور تمام علماء اس مسئلے کے جواب ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ان عالموں میں سے ایک صاحب روزانہ رات کو اٹھتے اور خدا کی بارگاہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 2-3 رات گزر گئی، اور پھر ان عالم صاحب کا نصیبہ بیدار ہوا۔ رات کو دعا کر کے سوئے تو خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسئلے کے حل کے لیے تم اتنے پریشان ہو، اس مسئلے کا حل شہر احمد آباد میں میرا عزیز بیٹا جس کا نام عبد الفتاح ہے اس کے پاس ہے۔ خواب سے بیدار ہو کر وہ عالم صاحب بادشاہ کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا۔ بادشاہ نے اسی وقت ایک گھڑ سوار کو بلایا اور احمد آباد جا کر حضرت عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لانے کے لیے ایک پیغام خط کی صورت میں دیا۔ وہ گھڑ سوار فوراً ہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے احمد آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ پورا دن اس نے سواری کرنے کے بعد رات کو ایک جگہ قیام کیا، اپنے گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا اور خود آرام کرنے لگا۔ احمد آباد میں حضرت سید عبد الفتاح کو یہ سارے حالات کشف کے ذریعے پتہ چل چکے تھے۔ آپ جان چکے تھے کہ کس طرح بادشاہ نے دہلی میں علماء کرام سے ایک مسئلہ پوچھا، اور بالآخر مسئلے کے حل کے لیے مجھے دہلی بلانے کے لیے ایک گھوڑ سوار کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے آپ نے اس گھوڑ سوار کو جہاں اس نے قیام کیا تھا وہاں سے سیدھا احمد آباد میں سابرمتی ندی کے پاس پہنچا دیا۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو ایک الگ ہی جگہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ میں نے رات میں اس جگہ تو قیام نہیں کیا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے وہاں کسی سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ شہر احمد آباد ہے اور یہ سابرمتی ندی کا علاقہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ ایک ہی رات میں احمد آباد کیسے پہنچ گیا۔ پھر اس نے حضرت شاہ فتاح کی خانقاہ شریف کا پتہ پوچھا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے حضرت کے سامنے بادشاہ کا خط پیش کیا۔ آپ نے وہ خط لے لیا، لیکن اس کو کھول کر پڑھا نہیں، اور فرمایا کہ وہ سامنے ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اس میں بادشاہ کے مسئلے کا جواب لکھا ہے، وہ جا کر بادشاہ کو دے دو۔ گھڑ سوار نے وہ کاغذ لے لیا اور حضرت سے اپنے ایک رات میں دہلی سے احمد آباد جانے کا واقعہ بتایا، اور عرض کیا کہ حضور جس طرح میں دہلی سے احمد آباد آیا ہوں، کیا واپس اسی طرح احمد آباد سے دہلی جا سکتا ہوں؟ حضرت شاہ فتاح رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ کیوں نہیں، جس طرح میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں دہلی سے احمد آباد لایا، اسی طرح تمہیں واپس دہلی بھی پہنچا دوں گا۔ آپ نے اس گھڑ سوار کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح دی اور فرمایا کہ تسبیح پڑھو، اور جب ایک تسبیح پڑھ لو تو آنکھوں سے پٹی کھول لینا۔ اس نے آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، اور جب ایک تسبیح پوری ہونے کے بعد آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دہلی پہنچ چکا ہے۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ تم ابھی تک احمد آباد نہیں گئے؟ تو اس گھڑ سوار نے بادشاہ کو ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح وہ آرام کرنے کے لیے ایک رات کہیں رکا اور صبح کو احمد آباد پہنچ گیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت نے بغیر آپ کا خط پڑھے مجھے ایک خط دے کر بھیج دیا، اور فرمایا کہ بادشاہ سے کہنا کہ ان کے مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کو آپ سے ملنے کی اور بھی زیادہ خواہش ہونے لگی۔ بادشاہ نے حضرت شاہ فتاح رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ دہلی بلایا۔ بادشاہ کی گزارش پر آپ دہلی حاضر ہوئے۔ حضرت اورنگزیب نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور فیض پایا، اور آپ کو احمد آباد کے شاہ پور علاقے کی جاگیر تحفے میں پیش کی۔